بہت سمپل اور بہت سادہ سوال ہے. میں اپنے کلچر کے مطابق اپنا لباس ڈیسائیڈ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں میڈیکل سائنس کے مطابق کیا کھانا ہے اور کیا چھوڑنا ہے یہ کیوں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، میری تعلیم، میری عقل، میرا شعور یہ مجھے کیوں نہیں بتا سکتے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ مجھے کسی وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ اور جب وحی نازل ہو جاتی ہے تو مجھے فیل ہونے لگتا ہے کہ وحی تو ایسے ہے جیسے کوئی ایک بکلیٹ دے دی ہے. میں ایک مشین ہوں اور اس مشین کا ایک نمبر بٹن دبائیں گے تو یہ ہوگا، دوسرا بٹن دبائیں گے تو یہ ہوگا، تیسرا بٹن دبائیں گے تو یہ ہوگا. تو مجھے ایسا فیل ہونے لگتا ہے کہ میری تو پھر اپنی چوائس ہی نہیں ہے کوئی بھی. میری چوائس تو ختم ہو گئی نا. مجھے قرآن کی شکل میں ایک مینول دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس پر عمل کریں. تو میری چوائس کہاں گئی؟ یہ سوال ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وحی کی مجھے کوئی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے. تو اس کے دو جواب لے لیں. پہلا جواب، مجھے اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرنے کی اجازت ضرور ہوتی اگر میری عقل پرفیکٹ ہوتی. میری عقل ناقص ہے، مجھے ناقص پیدا کیا گیا ہے، لہذا میری عقل کبھی بھی پرفیکٹ فیصلے نہیں کر سکتی. اس لیے مجھے میری ذاتی زندگی میں وحی کی ضرورت ہے. وحی پرفیکٹ ہے، عقل پرفیکٹ نہیں ہے. پہلی دلیل. دوسری بات، ہم نے ایک ادارہ بنایا، اس کا نام ہم نے رکھا ہدایہ انسٹیٹیوٹ. اس میں مثال کے طور پر میں بھی اس کا ممبر ہوں، قاسم صاحب بھی اس کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے، اسد صاحب بھی اس کے ممبر ہیں. اب سوال یہ ہوا فار ایگزامپل کہ اس ادارے میں اے سی کون سا لگانا ہے، ٹھیک ہے. تو میری عقل کہہ رہی ہے کہ ہائر کمپنی کا اے سی بہت اچھا ہے، لیکن اسد صاحب کی عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں، اے سی تو پیل کا ہی ہے، ٹھیک ہے. اور قاسم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میرے گھر میں ڈولنس کا اے سی لگا ہوا ہے، میرا تو اس کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف انسانوں کی عقل کے لیولز مختلف ہوتے ہیں. اور جب بھی کسی اجتماعی معاملے کی بات ہوتی ہے نا، اس میں سارے انسان عقل کے ایک ہی لیول پر ہوں یہ ضروری نہیں ہے. تو اختلاف رائے جنم لیتا ہے، ڈیفرنس آف اوپینین جنم لیتا ہے. اور جب ڈیفرنس آف اوپینین جنم لیتا ہے تو پھر آپ کبھی بھی کسی ایک فیصلے پر پہنچ نہیں پاتے. ڈیسیژن میکنگ مشکل ہو جاتی ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتی ہے، امپاسبل بن جاتی ہے. تو آپ نے کسی ایک ڈیسیژن پر جب پہنچنا ہے تو وہ کیسے پہنچنا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس ڈیسیژن پر پہنچنے کے لیے یا تو یہ ہو کہ تمام انسانوں کی عقل ایک لیول پہ کہ ڈیفرنس آف اوپینین ہو ہی نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی کسی حکم کی ضرورت تھی. جو آپ کی، میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی میں کوئی اختلاف ہو گیا، 5-6 بہن بھائی ہیں. ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ جناب گھر کو نا تھوڑا سا رینویٹ کرنا ہے تو اس پر فلاں کلر کا پینٹ کرا لینا چاہیے. دو بہن کہہ رہی ہے نہیں نہیں، مجھے بلو پینٹ پسند نہیں ہے، اس کو پنک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. دوسرا بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. تیسری بہن کہہ رہی ہے نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. اب یہ ڈیفرنس آف اوپینین بن گیا. آخری فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ ابا جی کا، ٹھیک ہے. وہ سارے اپنی اپنی اوپینینز رکھتے ہیں اور پھر اینڈ پہ ابا جی کہتے ہیں دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ فلاں رنگ کا پینٹ ہوگا، یہی تمہیں ماننا پڑنا ہے. اور پھر مجبوراً یا خوشی سے سارے جو بہن بھائی ہیں وہ اس بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب ابا جی نے کہہ دیا، اب تو وہی ہونا ہے جو ابا جی نے کہا ہوا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈیسیژن میکنگ ہمیشہ ایک
پوائنٹ پر رہتی ہے. اور جب آپ نے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک فیصلہ آنا چاہیے, اور وہ کسی ناقص عقل کا فیصلہ نہیں ہوگا, وہ اس کا فیصلہ ہوگا جس کی عقل پرفیکٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ چونکہ خود پرفیکٹ ہیں اور اسی لیے اللہ کا کلام بھی پرفیکٹ ہے, تو انسان کو جمع ہونے کے لیے کسی ایک پوائنٹ پر اللہ کی وحی کی ضرورت تھی, یہ وحی نازل ہو تاکہ ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں نا وہ کلیئر ہو جائے. اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقے میں مت پڑو, اختلاف میں مت پڑو. جب تم آپس میں مختلف اختلاف تمہارے اندر ہو جائیں گے نا تو تم کیا کرو, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سارے کے سارے مختلف اوپینینز رکھنے کے باوجود اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ کی رسی پکڑ لو, اس پہ جمع ہو جاؤ. ویسے جمع نہیں ہو پا رہا ہے, ویسے تمہارے جو خیالات ہیں مختلف ہیں, اللہ کی رسی پر جمع ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے مل کر ایک پوائنٹ پہ آ جاؤ. وہ ایک پوائنٹ کیا ہے, اللہ کی رسی کیا ہے, وہ اللہ کا قرآن ہے. تو جب وحی آ جائے گی تو آپ اپنی عقل کے دروازے بند کر دیں گے. آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے, میری عقل کچھ اور کہہ رہی تھی, میرا شعور کچھ اور کہہ رہا تھا, میرا کلچر, میرا رسم و رواج مجھے کچھ اور سمجھا رہا تھا, لیکن اب چونکہ اللہ کی وحی آ گئی اور اللہ کا حکم آ گیا ہے, لہٰذا اب مجھے اس فلاں پوائنٹ پر جمع ہو جانا ہے.